آپ نے نماز پڑھائی۔ اس طرح یہ خطہ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس آیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور وہاں اسلام کی حکومت آئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 476 سال۔ یہ خطہ حضرت عمر فاروق کا حاصل شدہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر درمیان میں 476 سال بعد پھر عیسائیوں نے حملہ کیا اور یہ خطہ مسلمانوں سے چھین لیا۔ پھر یہ خطہ 90 سال تک عیسائیوں کے پاس رہا ہے اور اس زمانے میں نہ اس شہر میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا، نہ اس شہر میں کوئی یہودی آ سکتا تھا۔ عیسائیوں کی حکمرانی تھی۔ ٹھیک 90 سال مکمل ہوئے تو ہمارے نہایت ہی عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں حملہ کیا اور عیسائیوں سے دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کرد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، عراق سے ان کا تعلق تھا، تقریب ان کا علاقہ ہے۔ امریکیوں کو آج تک غصہ ہے۔ ابھی جب عراق پہ بمباری ہوئی، تقریب پر اس لیے بھی سخت بمباری ہوئی کہ صلاح الدین ایوبی یہاں سے اٹھا تھا۔ آج بھی عراق پر جو حملے ہوئے اس کا پس منظر ایک یہی تھا کہ یہاں کے لوگوں نے ہم سے بیت المقدس چھینا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت اطمینان سے مسجد اقصی کو دوبارہ بحال کیا۔ جب اس خطے پر عیسائیوں نے حملہ کیا تھا، مورخ لکھتا ہے، تاریخ آپ دیکھیں، بیت المقدس کے احاطے میں اتنا خون تھا کہ گھٹنوں تک جو ہے گھوڑوں کے گھٹنوں تک وہاں خون، مسلمانوں کا خون پیدا تھا۔ اور عیسائیوں نے جب حملہ کیا، مسلمانوں کے بچوں کو پکڑ کر دیواروں سے پٹکتے اور کبھی دیوار سے باہر پھینکتے اور کھوپڑیوں کے انبار لگائے گئے۔ یہ اس وقت ہوا جب عیسائیت نے مسلمانوں سے یہ علاقہ چھینا، لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے یہ علاقہ دوبارہ فتح کیا، ایک عیسائی کو نہ جان سے مارا ہے، نہ کسی کو قتل کیا ہے، سب کو آزادی دی ہے، سب کو رہائی دی ہے، عزت کے ساتھ سب کو روانہ کیا ہے۔ انہیں کہا ہے بس بیت المال میں فدیہ جمع کراتے جاؤ اور آزادی حاصل کرتے جاؤ۔ بعض عیسائیوں کے غریب خاندان جن کے پاس فدیہ دینے کے پیسے نہیں تھے، صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی الملک العادل نے اپنی جیب سے عیسائیوں کا فدیہ بیت المال میں جمع کرا کے عیسائیوں کو آزادی دی۔ یہ ہے اسلام کے حسن اخلاق کا چہرہ، یہ ہے اسلام کے امن کا پہلو۔ جب تم حملہ کرتے ہو تمہیں تو جنگ کے آداب ہی نہیں آتے، اور اہل اسلام جانتے ہیں کہ جنگ کے آداب کیا ہوتے ہیں، بچوں کا کیا قصور، خواتین کا کیا قصور، جو لوگ جنگ میں نہیں ان کا کیا قصور، تم تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہو، ان کو بھی تم لاشوں میں تبدیل کر دیتے ہو۔ تو یوں مسلمانوں کے پاس یہ خطہ رہا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد۔ پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو تقریباً 631 سال 1922 تک، آج 1921 ہے، 1922 آج سے ٹھیک تقریباً 100 سال پہلے تک خلافت عثمانیہ قائم تھی اور یہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ یہاں تک بات آج سے 100 سال پہلے تک لیا ہے۔ ٹائم تھوڑا سا آپ لوگوں کا اوپر جا رہا ہے، لیکن بات ہم اپنے جو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی حد تک بات پہنچ جائے۔ تو بہرحال بات آگے یہاں تک آج سے 100 سال پہلے تک۔ یہ تو آپ کے علم میں ہو گیا کہ یہودی در بدر ہو گئے تھے اور دنیا میں کوئی ملک ان کا نہیں تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بیت المقدس ہم نے عیسائیوں سے چھینا تھا اور ہمارے پاس تھا۔ اب عیسائیت زخمی سانپ کی طرح بلک رہی تھی کہ ہم اپنا بدلہ مسلمانوں سے کیسے لیں۔ یہ جو بیت المقدس ہم سے چھینا ہے، ہم اس کا بدلہ کیسے لیں؟ خفیہ کام ہو رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اس بر صغیر میں برطانیہ حکومت کر رہا تھا اور برطانیہ کی فوجوں میں مسلمان، ہندو اور سکھ بھی شامل تھے۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر بھی برطانیہ کی حکومت تھی
اور اس وقت ان لوگوں نے جو کام کیے، دیکھیں کہاں کہاں انہوں نے کام کیے ہیں۔ ایک تو سعودی عرب میں ترکوں کے خلاف، خلافت عثمانیہ کے خلاف اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں، جس طرح آج امریکہ ہے، اس وقت روس، فرانس، جرمنی، امریکہ، برطانیہ، اور ان سے کسی بھی اعتبار سے سلطنت عثمانیہ کم نہیں تھی۔ سپر طاقتوں میں خلافت عثمانیہ کا نام بھی آتا تھا۔ اس وقت پورے عراق، شام، مصر، اردن، کویت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، یہ سب کے سب خلافت عثمانیہ کے صوبے اور چھوٹے چھوٹے ڈویژن تھے، اور خلافت عثمانیہ اتنی طویل علاقے پر محیط تھی۔ بنو امیہ کے بعد سب سے بڑی خلافت عثمانیہ کہلاتی ہے۔ تو ان کی کوشش تھی مسلمانوں کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے اور بیت المقدس دوبارہ ان سے چھینا جائے۔ اس کے بارے میں انہوں نے مختلف سازشیں تیار کی۔ سعودی عرب میں لارنس آف عربیہ کے نام سے ایک انگریز چھوڑا، جس نے وہاں والی مکہ المکرمہ شریف حسین کو سبق پڑھایا کہ ترک تو عرب نہیں ہے، تم عرب لوگ ہو، ہاشمی لوگ ہو، یہ عجم کے لوگوں کا کیا حق کہ تمہارے اوپر حکمرانی کریں، لہذا تم خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرو۔ اور ادھر محمد بن سعود، یہ جو آل سعود کی حکومت چلی آ رہی ہے، یہ بھی حجاز نشت میں موجود تھا، ان کو بھی پٹی پڑھائی گئی کہ تم لوگ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرو اور تم خلافت عثمانیہ کو توڑو۔ اس وقت اگر بیت المقدس پر دوبارہ قبضے سے اگر کوئی چیز آڑے تھی تو خلافت عثمانیہ تھی، سب سے پہلے اس کو توڑنا تھا اور پھر بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ جمانا تھا، یہ مقصود تھا۔ ادھر ہمارے علاقے میں یہ اسی زمانے کی بات ہے، ہم نے آپ کو بتایا 1922 تک خلافت عثمانیہ قائم ہے۔ 1901 میں یہاں غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہاں اس کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دے کر بھیجا گیا کہ یہاں تم نے آ کر جو ہے جہاد کے خلاف فتوے دینے ہیں اور جہاد کا انکار تو نے پھیلانا ہے، تاکہ کل کلا اگر خلافت عثمانیہ سے لڑائی کرنی پڑے تو یہاں کے مسلمان جہاد کا نام لے کر اس کا حصہ نہیں بنے۔ چنانچہ قادیانی نے فتویٰ دیا، جہاد منسوخ ہو چکا، اب جہاد کا کوئی کام نہیں رہا، مقصد کچھ اور تھا۔ یہاں بھی اسی قسم کے لوگ پیدا کیے ہمارے خطے میں، اور ہم لوگ آپس میں الجھے۔ یہاں پہلے سب کے سب احناف ہی ہوتے تھے اور کسی بھی جگہ رفع نہیں ہوتا تھا، نہ سرزمین سعودی عرب پر، نہ سرزمین بر صغیر میں، مگر وہاں محمد بن عبد الوہاب نے سب سے پہلے وہابیت کے عنوان سے ایک اختلاف شروع کیا، اور ہمارے بر صغیر میں بھی اسی قسم کے اختلاف باہمی جو ہے ڈالے گئے، کبھی کسی بات پر کبھی کسی بات پر۔ اصل ڈوری برطانیہ سے ہلتی تھی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا جو منصوبہ تھا وہ دیا جا رہا تھا تاکہ مسلمان کمزور ہو جائے۔ یہ تو تھی، آپ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ سرد جنگ کہتے ہیں اس کو، کہ یہ دبے لفظوں میں کام ہو رہا تھا، لیکن انہیں دنوں میں جنگ عظیم کا مرحلہ پیش آیا۔ جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1918 تک لڑی گئی ہے۔ جنگ عظیم اول کہلاتی ہے، اور اس میں دنیا کے دو گروپ ہو گئے تھے، ایک طرف جرمنی، ہنگری، اور اسی کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ تھی، یعنی مسلمان اس وقت جرمنی کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور دنیا میں جو دوسرا گلاف تھا، روس، فرانس، امریکہ، برطانیہ، یہ دنیا میں ایک دوسرا گلاف تھا جو ان کے مد مقابل لڑ رہا تھا۔ یہ جنگ عظیم چلتی رہی ہے، اس میں بہت لوگ مارے گئے ہیں۔ صرف ترکی کے 10,50,000 فوجی اس کے اندر مارے گئے ہیں، صرف روس کے 19,50,000 فوجی لقمہ اجل بنے ہیں، امریکہ اور برطانیہ کے 31,90,000 فوجی اس جنگ کے اندر لقمہ اجل بنے ہیں۔ مجموعی طور پر 60 سے 62 لاکھ جانوں
کو ختم کرنے کے بعد یہ جنگ کسی نتیجے پر پہنچی ہے، اور اس کا انجام یہ ہوا جرمنی نے شکست کھائی۔ جرمنی کے ساتھ خلافت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ نے شکست کھائی، اور دوسرا گلاب روس، فرانس، امریکہ، برطانیہ یہ گلاب جیت گیا۔ جب یہ گلاب جیت گیا تو ظاہر ہے کہ وہ حالات ایسے تھے کہ جنگ کی وجہ سے سارے ہی تقریباً جو ہے غربت کی حالت میں تھے، سارے ملک جنگ کی وجہ سے غربت کی حالت میں تھے۔ یہودیوں نے اب یہ پنگا اٹھایا، یہ کوشش تو بہت پہلے کی تھی، 1897 میں عالمی یہودی کانگریس بنائی گئی جس نے اپنا الگ خطہ حاصل کرنے کا منصوبہ چلایا، اور وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے میں 100 سال کا عرصہ لگا۔ اس جنگ عظیم کے موقع پر ان یہودیوں نے آگے بڑھ کر کوشش کی کہ اب یہ موقع ہے کہ جب دنیا حصے بکھرے ہو رہی ہے اور ایک نیا نقشہ بننے کو آ رہا ہے، کیوں نہ ہم بھی اپنا الگ خطہ یہودیوں کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان یہودیوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے آخری خلیفہ عبد المجید سے بات کی اور انہیں کہا ترکی کے اوپر جتنا قرضہ ہے وہ ہم آپ کا اتارتے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں، ہمیں فلسطین کا کچھ حصہ دیا جائے جہاں ہم پر یہودیوں کی ریاست قائم کریں اور اپنا الگ ملک بنائیں۔ سلطان عبد المجید کے پاؤں کے اندر ایک جوتی تھی اور اسی جوتی کے انہوں نے اپنا سر پیچھے کیا، وہاں اپنے پاؤں کے ناخن سے تھوڑا سا ایک مٹی کا ذرہ اٹھایا اور اس یہودی سربراہ سے کہا تم ساری یہودیت کا پیسہ لا کے تم میرے پاؤں پہ ڈھیر کر دو، میں فلسطین کا اس مٹی کے برابر کے خطہ تمہیں دینے پر آمادہ نہیں ہوں۔ یہ خلافت عثمانیہ کے خلیفہ عبد المجید کی بات ہے، جو اس نے جیسے کیسے بھی وہ لوگ تھے مگر اسلامی غیرت ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت جاگتی تھی اور وہ زندہ لوگ تھے ایمان کے اعتبار سے۔ بہرحال جب پیسوں کا کھیل وہاں ناکام ہوا تو پھر یہودی گئے، اس وقت کے برطانیہ کا جو وزیر خارجہ تھا بالفور کے نام سے اس کا نام لیا جاتا ہے، ویسے نام تو جیمز آرتھر تھا لیکن بالفور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو وہ وزیر خارجہ اس کا شروع سے یہ خیال تھا کہ یہودیوں کا الگ خطہ ہونا چاہیے، یہودیوں کا ایک نمائندہ ویس مین کے نام سے یہ کسی طریقے سے وہاں پہنچا اور وہاں کے وزیر خارجہ بالفور سے بات کی کہ دیکھو برطانیہ کو جتنا پیسہ چاہیے اس جنگ عظیم میں جتنا خسارہ ہوا ہم یہودی دینے پر آمادہ ہیں، مگر ہمارے لیے الگ ریاست کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت جب یہ فاتح ملک جو تھے روس، فرانس، امریکہ، برطانیہ، ان کے اندر پھر کچھ علاقے تقسیم ہوئے کہ اس علاقے کو آپ سنبھالیں، یہ علاقہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ترکی کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہر علاقے کا الگ ملک بن گیا، ایک ایک صوبہ ملک بنتا گیا، مصر، عراق، اردن، فلسطین، کیا الگ الگ صوبے بن گئے، وہ اس کو تو توڑ دیا گیا۔ فلسطین کا خطہ جو ہے اس وقت کی اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق برطانیہ کے زیر نگرانی آیا اور برطانیہ کے ہاتھ میں آیا 1917 میں برطانیہ کی فوجیں یہ فلسطین میں داخل ہوئی اور فلسطین کا کنٹرول برطانوی فوجوں نے سنبھالا۔ یوں مسلمانوں کے پاس جو خطہ تھا یہ خلافت عثمانیہ سے الگ ہوا اور انگریزوں کی فوجیں فاتح بن کر اس خطے کے اندر داخل ہوئی۔ یہ 1917 کی بات ہے۔ اب یہودی اس برطانیہ کے پیچھے لگے رہے اور بالآخر ان کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ برطانیہ نے بھرپور ساتھ دیا کہ دنیا سے یہودی آہستہ آہستہ لا کر اس علاقے میں لائے جائیں، ہم بھی یہود کی قومی ریاست کے حامی ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں دنیا بھر سے 5 لاکھ یہودی
منتقل ہو کر اس فلسطین کے خطے میں آ کر آباد ہوئے اور انہوں نے فلسطینیوں کو مختلف انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کی. بھاری پیسے دے کر انہوں نے وہاں مسلمانوں سے زمینیں خریدنے کی کوشش کی. اس وقت فلسطین کے مقامی علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا یہودیوں کو فلسطین کی زمین بیچنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. وہ لوگ پھر بھی کسی قدر مطمئن نہیں تھے تو عرب کے فلسطین کے علماء نے ایک سوال، ایک استفتاء ہمارے بر صغیر کے مایہ ناز عالم دین اور مفکر امت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فلسطین سے سوال آیا. ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ فتویٰ دیں کہ فلسطین کی زمین یہود کے ہاتھ میں بیچنا جائز نہیں ہے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فتویٰ لکھا کہ فلسطین کے لوگوں کو چاہیے وہ اپنی زمین ان کو نہیں بیچے، یہودیوں کو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. حضرت تھانوی کا یہ فتویٰ آج بھی ان کے فتاویٰ کی معروف کتاب امداد الفتاویٰ جلد 3 کا حصہ ہے اور یہ موجود ہے. اور آپ کو اس سے یہ بھی اندازہ ہو کہ بیت المقدس کے علماء کے نزدیک علماء دیوبند کا مقام کیا تھا اور علماء دیوبند کو وہ دنیا میں دینی مسائل کے اعتبار سے اتھارٹی تسلیم کرتے تھے. تبھی تو انہوں نے سوال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. اور اسی طریقے سے یہودی جو ہے انہوں نے جب کچھ زمینیں خریدی اور کچھ کو دہشت گردی کے ذریعے بھی انہوں نے مسلمانوں سے زمینیں چھیننے کی کوشش کی. برطانیہ فلسطین میں داخل ہوا تھا 1917 میں اور 1948 میں اسرائیل جو ہے یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا. 1947 14 اگست پاکستان بنا. 1948 14 مئی اسرائیل دنیا کے نقشے میں وجود میں آیا. برطانیہ نے بھرپور ساتھ دیا اور اس وقت 7 لاکھ عرب فلسطین میں موجود تھے اور اسرائیل یہودیوں کی آبادی 1/3 سے بھی کم تھی. مگر وہاں پر یہ جو ہے لوگوں کی سپورٹ سے یہودی غالب آئے اور اس وقت کا جو مسلمانوں کا فلسطین تھا اس کا 78% حصہ باؤنڈری لگا کے یا نشان کھینچ کے انہوں نے اسرائیل کے نام سے الگ ملک بنایا. 78% حصے پہ قبضہ کیا. باقی حصہ جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس رہا. لیکن 1968 میں جو مسلمانوں کے پاس باقی حصہ بچا ہوا تھا اس کے اوپر بھی اسرائیل نے قبضہ کرنے کا اعلان کیا. 1968 کے بعد آج تک پورے فلسطین کے علاقے پر اسرائیل یہودی قابض ہے. اس پوری تاریخ سے آپ سے اندازہ لگایا یہ خطہ مسلمانوں کے پاس تھا اور مسلمانوں کا ہے اور یہ لوگ یہودی وہاں پر آئے قابض اور غاصب کہلاتے ہیں. اس وقت بانگی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا یہ تو خطہ عرب میں اسے یہ یہودی ریاست کا وجود یہ عرب کے دل میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے اور ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. قائد اعظم نے اس اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. انہی کی وجہ سے انہی کے فیصلے کی وجہ سے آج تک ہمارے اور آپ کے پاکستان کے گرین پاسپورٹ میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے اور اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے. قائد اعظم نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور آج تک پاکستان کے نزدیک اسرائیل ناجائز خطہ ہے، غلط خطہ ہے، قابض قوم ہے، غاصب قوم ہے. اصل خطہ عرب کا ہے. عرب وہاں 3000 سال سے قیام پذیر تھے. عرب اس کے مالک ہیں. عرب کو حکومت کرنے کا حق ہے. بعد میں آنے والے لوگوں کو وہاں حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. ہمارا اور آپ کا تعلق بیت المقدس سے کیا ہے؟ اسلام کا رشتہ تو ہے ہی
مگر ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی ایک منزل بیت المقدس ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے حضرت عمر اور حضرت صلاح الدین ایوبی نے یہ خطہ دیا تھا، ہمارے پاس امانت تھا، امت مسلمہ نے اس کی حفاظت کرنی تھی، مگر جب ان سے چھین لیا گیا، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اپنے اکابر سے غداری نہ کریں، حضرت عمر کے فیصلوں کے مطابق، صلاح الدین ایوبی کے فیصلوں کے مطابق اپنا یہ خطہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا خطہ ہے، یہ یہود کا خطہ نہیں ہے، اور کسی بھی اعتبار سے ان کا حق وہاں پر ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھیں، دستور یہ ہے کہ جس علاقے میں جو قوم بستی ہے مالک وہی کہلاتی ہے، مالک وہی ہوتی ہے۔ البتہ دوسرے لوگ آئیں سیر کریں اور چلے جائیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، انڈیا والے آتے ہیں سیر کریں اپنا چلے جائیں، لیکن انڈیا والے یہاں حکومت بنانا چاہیں بنانے دیں گے؟ نہیں بنانے دیں گے، ہمارا خطہ ہے۔ تو عرب کی جو سرزمین تھی، یہودی آتے اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرتے چلے جاتے، عیسائی آتے اپنے مقدس مقامات کو دیکھتے اور چلے جاتے۔ خطے پر حکمرانی کا حق وہاں کی مقامی آبادی کو حاصل تھا، وہاں کے عرب لوگوں کو حاصل تھا۔ یہ کوئی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں ہمارا ایک مقدس مقام ہے لہذا پورا علاقہ ہی آپ سے چھین لیتے ہیں، آپ کے پورے علاقے پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے ملک میں اگر سکھوں کا جو ہے نا بڑا مرکز واقع ہے، ابھی کرتارپور بارڈر اگر ان کے لیے کھولا گیا ہے تو یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ سکھ آئیں اور اس علاقے پر قبضہ کر کے اپنی ایک حکومت بنا لیں، جی ہمارا مقدس مقام ہے۔ یہ کوئی طریقے کی بات ہے؟ حکومت تو ہماری ہوگی، خطہ ہمارا ہے، تو آؤ اپنا کام کرو اور چلے جاؤ۔ یہود آتے اپنے مقدس مقامات میں جاتے اور چلے جاتے، اور اس اعتبار سے بھی امت مسلمہ کو وہاں حکمرانی کا حق زیادہ ہے کہ وہاں جو یہودیوں کے نزدیک جو مقدس مقامات ہیں، عیسائیوں کے نزدیک مقدس مقامات ہیں، ہمارے نزدیک بھی مقدس مقامات ہیں۔ جو یہودیوں کے نزدیک مقدس مقام ہے ہمارے ہاں بھی مقدس مقام ہے، جو عیسائیوں کے ہاں مقدس مقام ہے ہمارے ہاں بھی مقدس مقام ہے، اور ہمارے اپنے مقدس مقامات تو ہے ہی۔ ہمارے برخلاف اگر یہودیوں کو حکومت دی جائے وہ اپنے مقدسات کا تو احترام کریں گے مگر عیسائیوں کے مقدسات کا احترام نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے مقدسات کا احترام نہیں کریں گے، تو ان کو پھر وہاں حکومت کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اور اگر عیسائیوں کو حکمرانی دی جائے وہ یہودیوں کے مقدسات کا خیال تو کریں گے، اپنے مقدسات کا خیال بھی کریں گے، لیکن مسلمانوں کے مقدسات کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر ان کو بھی حق نہیں بنتا ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو تینوں مذاہب کے مقدسات کو بابرکت سمجھتا ہے، مبارک سمجھتا ہے، سب کے تقدس کا خیال رکھ سکتا ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ لہذا اسلام ہی اس خطے پر اصل حکمرانی کا حقدار ہے، اور عرب اس خطے کے مالک ہیں، اور یہی ہمارا اور آپ کا موقف ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کا موقف یہی تھا۔ آج کل کے حکمران یا آج کے بعد آنے والے حکمران جیسے وہاں کوشش کی جا رہی تھی کسی طریقے سے مسلم حکمرانوں کو خرید کر اسرائیل تسلیم کرایا جائے، تو یہ کوشش یہودیوں کی آپ کو معلوم ہے۔ آج 1948 کو دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں، یا خلافت عثمانیہ کے اختتام کو دیکھ لیں، 1922 سے آج تک یہودی خریدنے میں لگا ہوا ہے مسلم حکمرانوں کو، ارباب اقتدار کو، بڑی بڑی طاقتوں کو، چنانچہ وہ بڑے بڑے مسلم ملکوں کو خرید چکا جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے۔ یہ تو اس فضا میں پاکستان کو جتنا بھی شاباش دی جائے کم ہے کہ آج بھی اسی موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ اسرائیل غاصب ہے، اسرائیل ظالم ہے، اور یہ خطہ آل عرب کا ہے اور مسلمانوں کا ہے۔ آج اس حوالے سے جو بھی کوشش ہوگی ہم نے اور آپ نے اس کوشش کا حصہ بننا ہے۔ یہ ہمارا اس سے رشتہ قبلہ اول ہونے کا بھی ہے۔ امت مسلمہ نے 17 ماہ کے قریب
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، ہمارا اس سے رشتہ یہ بھی ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ شام کی سرزمین پہ لگنا ہے اور وہ اسی فلسطین کے خطے میں لگے گا۔ میرا اور آپ کا رشتہ